لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم اپنی دولت کو, بے شمار دولت والے دولت نے اپنی اپنی جگہ پر لٹایا. بہرحال اسی طریقے سے کہا گیا کہ قبل نام کا بنی اسرائیل کا ایک ایسا گنہگار شخص تھا کہ جس کا گناہ عروج پر تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ کنواری لڑکیوں کو بلاتا تھا اور اچھا خاصا پیسہ دے کر ان کے ساتھ زنا کے اندر ملوث ہوتا تھا. لہذا اس کا یہ معمول تھا کہ کنواری لڑکیوں سے وہ سودے کرتا تھا اور سودے کرنے کے بعد انہیں بلا کر ان کے ساتھ شب زبان بنایا کرتا. اس کی زندگی کا یہ معمول تھا. کئی لڑکیاں اس نے اس طریقے سے کیا تھا. بہرحال ہر لڑکی آنے والی پیسے کو دیکھ کر, رقم کو دیکھ کر, ان تمام دولت کو دیکھ کر اس کے لیے راضی, خوشی تو خوشی ہو جاتی. اس کی زندگی کا معمول ایسی گزر رہا تھا. اچانک ایسا ہوا کہ کوئی پارسا اور نیک لڑکی اس کے جھانسے میں پھنس گئی اور اس کے بعد اس نے اس کی قیمت کو جگہ پر کہا کہ 60 دینار قیمت دوں گا. آج کے لحاظ سے لاکھوں کی قیمت ہوگی ان 60 دینار کی. بجائے 60 دینار طے ہوا. وہ لڑکی جب اس کے اندر تنہائی کے اندر اس کھانے میں گئی, اس کے گھر میں گئی, جانے کے بعد لڑکی کانپ رہی تھی, لڑکی رو رہی تھی زاروں قطار. لڑکی نے جب رویا اور کانپا تو وہ جو قبل نام کا شخص تھا, بڑا بدکار تھا, اس جگہ پر اس کے بدکاری کے چرچے لوگوں کے اندر موجود تھے. اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میرے پاس کئی لڑکیاں آتی ہیں اور میں انہیں جو عطا کرتا ہوں, پیسہ دولت سرمایہ جو کچھ بھی دیتا ہوں, اس کے اندر خوشی میں خوشی میرے باہوں میں آ جاتی. لیکن تم پہلی لڑکیوں کے جو اس طریقے سے میرے پاس قریب آنے کے لیے رو رہی ہو اور کانپ رہی ہو, تمہارا بدن اس جگہ پر تمہارے بدن کے اندر کب کبھی تاری ہو رہی ہے اور اتنا زاروں قطار ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ اے قفل سن لے, میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں, میری بھوک اور پیاس مجھ کو ادھر لائی ہے. میرے گھر میں کے اندر جو باغا کشی چل رہی ہے اس کے سبب مجبور ہو کر تیرے پاس آئی ہوں. میرا یہاں پر آنا میری رضامندی نہیں ہے. میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا وقت گزار چکی تھی, لیکن دنیا کے اندر چند چیزیں گزارنے کے لیے یہ وقت پڑا تھا. اس کے لیے اس منحوس وقت کے اندر میں تیرے پاس آئی. لہذا قبل کی دنیا اس جگہ سے سدھر گئی. اس نے اسی جگہ پر طے کیا کہ میرے پاس مال دولت سرمایہ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں گناہ پر آبادہ ہوں. اور اس لڑکی کے پاس نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ سرمایہ ہے, نہ کچھ کھانے کے لیے, اس کے باوجود بھی وہ گناہ کا ارادہ کرنے سے قاصر ہے. قبلے نے کہا کہ اے میری بہن سن لے, میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 60 دینار دوں گا, اس سے زیادہ میں تجھے دے دوں گا. یہ 60 دینار اور یہ دولت لے اور چلے جا اور اپنے اس بھائی کو تم معاف کر دے. جیسی معاف کرنا تھا اس جگہ پر وہ پاک دامن لڑکی اس جگہ سے چلی جاتی. جب چلی گئی, جانے کے بعد ہوا یہ کہ قبل کے اسی وقت قبل کی جو طبیعت تھی, اس کی بے چینی تھی, الگ سے ہوتی گئی. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رویا, اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رویا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے گناہ چھوڑ دیا, گناہ کو چھوڑ دوں گا, جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے تمام گناہ کو چھوڑ دوں گا. تو قبل کے اس گناہ کے معافی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا. یہاں تک کہ اسی رات قبل کی موت ہو گئی اور موت ہونے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ فلاں جو قبل ہے بڑا گنہگار تھا, بدکار تھا, زانی تھا, اس کی موت ہو گئی, لہذا اس کے جنازے کو کوئی نہیں لے کر جائے گا. لیکن دیکھا گیا کہ قبل جس گھر کے اندر موجود تھا اسی قبل کے دروازے کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا کہ ہم نے اس قبل کو معاف کر دیا. غیر سے لکھا گیا تھا کہ ہم نے, اللہ نے اس قبل کو معاف کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, معلوم یہ ہوا اس پورے واقعے سے, اس روایت سے یہ سبق ملا, آج ہم نے اپنے مال اور دولت کے سرمایے کے جو دروازے کھولے ہیں اسی گناہ کے طرف کھولے. ہم نے اپنے مال دولت سرمایے سے کمایا ہے تو گناہ کمایا ہے, دوسری کوئی چیزیں ہم نے نہیں کمائی. جب مالک کی اگر جو مالدار ہے اس مالدار, آپ بتائیں آپ کو کہ مطلب جو کمزور اور جو لڑکیاں گناہ کے لیے آمادہ ہوتی تو کیوں ہوتی, آمادہ ہوتی تو کیوں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی کہ مالدار اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا. یہ گھر لوٹے جاتے تو کیوں لوٹے جاتے غریبوں کے, وہ اس لیے لوٹے جاتے ہیں کہ مالدار اپنی زکات کو نکالنے سے قاصر ہے. مالدار اپنی زکات کا منہ اس جگہ پر دروازہ اس نے کھولا اپنے مال کا جہاں پر گناہ انجام دیتے ہو. مثال کے طور پر ہمارے دنیا کے اندر, دنیا کی مثال ہے, جہاں کتوں کی لڑائی ہو وہاں پر 50 لاکھ دینے کے لیے انہیں کوئی
کوئی آر نہیں آتا، یا کرکٹ کا میچ ہو وہاں لگانا تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے اس کے دل پر کوئی آر نہیں گزرتا، جہاں پر فلمی باتیں ہو، جگہ پر فلمی چیزیں ہو، وہاں پر اس کو خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لہذا ہم نے اپنے خزانے کے دروازے گناہ کے لیے کھولے۔ اگر یہی خزانے کسی امت مسلمہ کی زندگی بنانے کے لیے اگر گزارتے، چھوڑ دیتے، کھلے رکھتے، تو یقیناً کوئی نیک لڑکی کسی اور کے گنہگار کے ہاتھ نہ پڑے۔ لہذا آج دیکھا جائے، آپ نے پچھلے ہفتے یہ دیکھا ہوگا، چند دنوں پہلے جو 14 فروری تھا، جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہم نے مشہور کر دیا، لوگ بڑے بڑے گنہگار اس کے اندر گناہ کے اندر ملوث سے، اسی تاریخ کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے لڑکیاں پہلے سے تیاری کر رہی ہے کہ فلاں کو پرپوز کرنا ہے، لڑکے پہلے سے تیاری یہ کر بیٹھے تھے کہ فلاں کو پرپوز کرنا۔ اس کے لیے کیا ہوا؟ کسی نے اسمارٹ موبائل دے کر کسی کی عزت کو لوٹ لیا، کسی نے آئی فون دے کر کسی کی عزت کو لوٹ لیا۔ ہماری بہنیں اس جگہ پر، میں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنوں نے اسمارٹ فون کی خاطر اپنی عزت کو داغدار کر دیا، اپنے دامن کو اسی جگہ پر چکنا چور کر دیا۔ ارے تمہارے ماں باپ نے تمہیں جو پالا ہے اس اسمارٹ فون سے زیادہ تم پر خرچ کیا ہے، ان کی دہلیز کو پار کر کر تم آئی کیسے؟ اس دہلیز کو پار کرنے سے پہلے تم مر کیوں نہیں گئی کہ اس کو پار کر کر کسی اور کے حوالے اپنے جسم کو ایک اسمارٹ فون، آئی فون کی وجہ سے اپنے جسم کو دوسروں کو دے دیا؟ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنے دامن کو داغدار کیوں کیا؟ ان جوان لڑکیوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جوان لڑکوں سے بھی، کہ جو اپنے دولت کے نشے میں گم ہو کر کسی کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے یہ تیاری کر رہے تھے کہ اسمارٹ فون دے کر اسے خریدا جائے گا، اسے بڑا پیسہ، اتنا پیسہ دے کر اسے خریدا جائے گا۔ کہیں حال ہمارا قبل کے جیسا نہ ہو جائے، آج ہی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ ہمیں معافی عطا کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔